اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان کے الفاظ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ سحری کے وقت یہ الفاظ پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان۔ یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ نماز ترک کرنے والے کا نہ روزہ صحیح ہے اور نہ اس کا روزہ مقبول ہوگا، کیونکہ نماز چھوڑنے والا کافر و مرتد ہے۔ کیا اذان ہوتے ہی کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اذان ہوتے ہی کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ نے اس شخص کے لیے کچھ رخصت رکھی ہے جس نے کوئی نوالا اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہو یا کوئی برتن اٹھا کر اس میں کچھ تناول یا نوش کر رہا ہو کہ وہ اس میں سے اپنی حاجت پوری کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے اسی وقت تک نہ رکھے جب تک اس میں سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے، یعنی ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتن سے اذان شروع ہو جانے کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نگلنا منع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹیکا لگوایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ٹیکے کی حیثیت جسم کو غذا اور طاقت فراہم کرنے کی ہے تو یہ ٹیکا تو بحالت روزہ کسی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس طرح کا ٹیکا یعنی رگ میں لگایا جائے یا جسم کے کسی اور حصہ یعنی گوشت وغیرہ میں۔ اگر ٹیکا بطور دوا لگوانا ہے یا کسی جگہ بہت درد ہے، اسے آرام دینے کے لیے ٹیکا لگوانے کی ضرورت ہے، یا جسم کے کسی حصہ کو بے حس کرنا ہے جیسا کہ دانت نکالتے وقت کیا جاتا ہے، ان صورتوں میں ٹیکا لگانے کی گنجائش ہے۔ بعض دفعہ شدید بخار ہوتا ہے، اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی ٹیکا لگوایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے متعلق کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر قے آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانستہ قے کی جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اور رمضان کے بعد اس کی قضا دی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو داخل ہو اور اس چیز سے نہیں ٹوٹتا جو باہر خارج ہو۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی قے کرے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ قے باہر نکالتا ہے، کوئی چیز اپنے اندر داخل نہیں کرتا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں ڈالے جانے والی دوا کا قطرہ اگر معدہ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کرو، کیونکہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ افطار کے وقت اپنے مرحومین کو دعا میں یاد رکھا کریں، کیونکہ افطار کے وقت ہر روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ممکن آپ کی دعا سے کسی کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1643 ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اگر انسان سویا ہوا ہو اور احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر احتلام سے پانی آ جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ یہ ہیں: کھانے پینے سے، خامد کے ساتھ صحبت کرنے سے، گالی گلوچ سے ایسا ہے کہ انسان بس بھوک کاٹ رہا ہے۔ نماز نہ پڑھنا انسان کو دین سے نکال دیتا ہے اور بے نمازی کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا انجیکشن جو جسم کو طاقت دے، منہ سے ایسی دوائی لی جو معدے تک پہنچ جائے۔ تھوک ایک ایسی چیز ہے جو بار بار آتی رہتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہی ایسا ہے کہ انسان تھوڑی دیر اسے منہ میں روک کر رکھے تو جمع ہو جاتا ہے۔
اس لیے تھوک کر نکلنا قدرتی ہے اور اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تھوک منہ کے اندر ہی ہے۔ اور رہی بات بگلم کی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن آداب یہی ہے کہ بگلم کو باہر تھوک دیا جائے۔ رمضان میں رات کو بیوی سے ہم بستری کی، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ اس صورت میں نہائے بغیر سحری کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ سحری کھانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ابوبکر بن عبد الرحمن عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1931 ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے، اور یقینی بات ہے کہ نماز فجر سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرتے۔ اگر انسان سویا ہوا ہو اور احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کو غروب آفتاب سے پہلے اذان سے کچھ قبل حیض آنا شروع ہو جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر حیض مغرب سے قبل آئے تو روزہ باطل ہوگا اور اس کی قضا کرے گی، لیکن مغرب کے بعد حیض آنے کی صورت میں اس کا روزہ صحیح اور مکمل ہے، اس پر کوئی قضا نہیں۔